میری طرف سے 10ویں جماعت کے تمام طلبہ کو صبح بخیر اور اردو کی آن لائن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تمام بچے اپنے اردو کی کتاب کھولیں اور پیج نمبر 125 پر میر تقی میر کی غزل نمبر 2 پر جائیے اور غزل نمبر 2 پر نظر ثانی کریں۔ آج میں آپ کو میر تقی میر کی غزل نمبر 2 کے اشعار پڑھ کر اس کی تشریح سے آشنا کرنا چاہوں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں میر تقی میر کی غزل نمبر 2۔ شعر ہے: ہنگامہ گرم کن جو دل نہ صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ اب اس شعر میں کچھ الفاظ ہیں جن کے میں آپ کو معنی بتا دوں۔ گرم کن ہوتا ہے فتنہ کرنے والا، نا صبور ہوتا ہے بے صبر، نالے سے مراد فریاد، شور نشور کا مطلب ہے قیامت کا شور۔ آئیے اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں میر تقی میر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا دل جو ہے بے صبر اور بے چین ہے، اور میر تقی میر نے اپنے دل کا صبر اور بے چینی کو قیامت کے شور سے تشبیہ دی ہے، اور اپنی دل کی بے صبری کو بیان کیا ہے۔ تو یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ اب شعر نمبر 2 ہے: پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ اس شعر میں میر تقی میر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں میں تو خدا سے بہت دور ہوں، اور میں خود کو بھی نہیں پہچان پاتا ہوں، اور جب میں خود کو ہی نہیں پہچانتا تو خدا کو کیا پہچانوں گا۔ اور فرماتے ہیں مجھے خدا کو پہچاننے کے لیے ایک نیک انسان بننا پڑے گا، پاک دامن انسان، خدا شناس انسان بننا پڑے گا، اور خدا کو میں تبھی پہچان پاؤں گا یعنی جب خود کو پہچانوں گا۔ تو یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ اب شعر نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ اب اس شعر میں کچھ الفاظ ہیں جن کے میں آپ کو معنی بتا دوں۔ آتش ہوتا ہے چنگاری، بلند ہوتا ہے اونچا، اور کلیم ہوتا ہے اللہ سے کلام کرنے والا، شعلہ ہوتی ہے آگ کا شعلہ یعنی چنگاری، بہت بڑی چنگاری، برق بجلی کو کہتے ہیں، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں میر موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے موسیٰ،
آپ کو خدا کا جلوہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ خدا سے ہم کلام ہوتے تھے اور انہیں خدا کا جلوہ دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اصرار کیا کہ مجھے اپنے نور کا زیارت کروا، یعنی مجھے اپنے نور دکھا۔ بہت اصرار کرنے کے بعد خدا نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نور کا جلوہ تھوڑا سا دکھایا، ایک جھلک، یعنی ایک برق چنگاری کی طرح آئی، اور اس چنگاری سے کوہتور کا پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی پھٹ گیا، اور اللہ کا نور اس قدر زیادہ تھا۔ تو یہی بچوں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کا نور جو ہے بہت وسیع ہے۔ اندازہ لگائیے، سورج اللہ تعالی نے بنایا ہے، ہمیں جو ہے روشنی ملتی ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس شعر کی تشریح میں نے آپ کو بتا دی، اور کچھ سبق آموز باتیں بھی اس آڈیو لیکچر کے ذریعے آپ تک پہنچائیں۔ اب اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ کل پاؤں ایک کاسیا سر پہ جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسیا سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ اس شعر میں میر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، جب میں کل راستے میں چل رہا تھا تو میرا پاؤں جو ہے ایک کھوپڑی پر پڑا، یعنی جو کھوپڑی کوئی آدمی جو ہے مر چکا تھا، فوت ہو چکا تھا، اس کی کھوپڑی پر پڑا، تو اس کھوپڑی سے آواز آئی، اے غافل انسان، میر ذرا سنبھل کر چل، جس کھوپڑی پہ تو نے آج لات ماری ہے یہ بھی کبھی کسی کے سر کا غرور تھا، اور آج مٹی میں مل چکی ہے، آج خاکستر ہو چکی ہے۔ یہ تھی اس شعر کی تشریح، اور کچھ الفاظ معنی میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ کاسیہ ہوتا ہے کھوپڑی، استخوان ہوتا ہے ہڈیاں۔ اب اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ میر فرماتے ہیں کہ جب میرا پاؤں کھوپڑی کی طرف بجا اور کھوپڑی نے کہا، اے انسان، غافل انسان، ذرا راستے پہ احتیاط سے چل، آج جس کھوپڑی کو تو نے لات کے نیچے رکھا، کبھی یہ کھوپڑی بھی کسی کے سر کا غرور تھا، اور آج مٹی میں مل چکی ہے۔ اب آخری شعر پڑھتے ہیں۔ تھا وہ تو رشک کے حور، بہشتی ہمی میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ اب اس کے بارے میں آپ کو کچھ الفاظ کے معنی بتاؤں گا۔ بہشتی ہوتا ہے نیک، رشک ہوتا ہے حسد، فہم ہوتا ہے عقل، قصور ہوتا ہے غلطی۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنی محبوب کے حسن و جمال کو جنت کی حور کے مانند سمجھتے ہیں، اور اسے جنت کی حور کے خوبصورتی کے برابر تشبیہ دیتے ہیں۔ لیکن میر نے کہا، اگر ہم اللہ کی ندامت میں رہے تو ہمیں جنت میں حور ملے گی،
ہمیں بدلے میں جنت کی حور ملے گی۔ اگر ہم اس یعنی خدا شناس نہ بن سکے، نیک کام اگر نہ کر سکے، تو ہماری یہ غلط فہمی ہوگی، یہ ہمارا ہی قصور ہوگا، تو ہمیں پھر اس جہان میں بھی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ آخری شعر تھا غزل کا، اس میں میر نے جو ہے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور یہ کون سا شعر ہے؟ مقطع۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ غزل سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ شکریہ۔